मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, آج کل سوشل میڈیا پر ایک خبر پھیلی ہوئی ہے کہ سائنسدان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حجت الوداع کی ریکارڈنگ کی کوشش میں مصروف ہیں اور ان قریب اسے عوام کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کسی امریکی، یورپی یا یہودی سائنسدان نے یہ کام کرنا ہی ہے تو وہ خاص طور پر حجت الوداع کو کیوں فوکس کرے گا؟ وہ پہلے ابراہیم لنکن، جارج واشنگٹن، نپولین بوناپارٹ، جولیس سیزر، چارلس مارٹر، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خطبات کو کیوں ریکارڈ نہیں کرے گا؟ اسے مسلمانوں کے نبی سے اتنی دلچسپی کس لیے ہے؟ سوشل میڈیا پر پھیلی اس خبر کے 3 مقاصد ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، یا تو یہ صرف ایک جذباتی اور بے وقوفانہ حرکت ہے۔ نمبر 2، یا یہ خبر صرف لائکس کے حصول کے لیے پھیلائی جا رہی ہے، کیونکہ لائکس کی کثرت سے پیسوں کی کثرت حاصل ہوتی ہے۔ اگر ایسا ہے تو انتہائی قابل مذمت ہے اور لائکس کے حصول کی کوشش کرنے والوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ نمبر 3، یا یہ ایک سازش ہے کہ پہلے ایک جھوٹی خبر کو پھیلایا جائے، پھر کوئی جھوٹی ریکارڈنگ پیش کر کے کہا جائے کہ مسلمانوں یہ ہے تمہارے نبی کی آواز، اور وہ آواز بھدی قسم کی بھی ہو سکتی ہے جس سے مسلمانوں کے عشق رسول کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، اور اس کے الفاظ بھی عامیانہ ہوں کہ سرکار کی جو باتیں خطبہ حجت الوداع کے حوالے سے کتابوں میں نقل ہوتی آ رہی ہیں، پیش کی جانے والی ریکارڈنگ میں گفتگو بالکل ہی برعکس ہو کہ یہ دیکھو تمہاری کتابیں کچھ اور کہہ رہی ہیں اور تمہارے نبی کی آواز کچھ اور کہہ رہی ہے۔ تمہاری کتابیں سب جھوٹی ہیں، تم نے ایک مصنوعی دین بنا کر دنیا میں پھیلایا ہوا ہے۔ اگر یہ سازش ہے تو آواز کی ریکارڈنگ کے دعویٰ کے بعد ویڈیو کی ریکارڈنگ کا دعویٰ بھی پیش کیا جا سکتا ہے، اور ویڈیو میں وہ کچھ دکھایا جا سکتا ہے جس سے مسلمانوں کے ایمان کا جنازہ ہی اٹھ جائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق و تصدیق کے آگے پھیلانے کی بری عادت سے بچائے۔ پھر جب کوئی بات خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ہو تو انتہائی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی ذات ہی تو ایمان کا معیار بلکہ کل ایمان ہے۔ آپ کی ذات مشکوک ہو گئی، آپ کی ذات کا معیار مجروح کر دیا گیا یا کردار پر سوالات اٹھ گئے تو نہ ایمان بچے گا نہ اسلام بچے گا۔